وہ ضرورت کی چیز مانگتے ہیں اللہ سے، اور اس کو مانگنے کے بعد اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ سیدھی راہ کہیں مانگی جا رہی ہے؟ کہاں مانگا جاتا ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہم لوگ سبھی مانگتے ہیں سیدھی راہ کے لیے دعا ہر نماز میں ہر رکعت میں کرتے ہیں۔ کوشش کتنی؟ مال مانگتے ہیں تو مال کی کوشش، اولاد مانگتے ہیں تو اولاد کی کوشش، اور بہت سی چیزیں۔ تو جب ہم سیدھی راہ مانگ رہے ہیں تو سیدھی راہ کی کوشش کتنی کرتے ہیں؟ اور بات غور طلب دوسری ہے کہ پھر سیدھی راہ ہم مانگتے ہیں اور چلنا بھی چاہتے ہیں نا، تبھی تو مانگ رہے ہیں۔ تو چاہتے بھی ہیں اور مانگتے بھی ہیں، تو پھر چل کیوں نہیں پاتے؟ ارے سب سوچنے کی بات ہے نا بھائی۔ میں تقریر کرنے لگوں گا تو سب بوجھ پڑنا لگے گا، یہ سب دیکھیے کھینچنا شروع ہوگا، یہاں پریشر بن رہا ہے۔ اور پریشر پہ بات ایک اور یاد آ گئی، محلے میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں اور طرح طرح کے کانڈ ہوتے رہتے ہیں، اچھے کام بھی ہوتے ہیں، برے کام بھی ہوتے ہیں۔ کبھی برے کام کی وجہ سے کوئی اجتماعی برا کام ہو گیا قانون کی نظر میں، تو چونکہ اجتماعی ہوا تھا اس لیے اس اجتماعی میں ایسے لوگ جن کا کوئی قصور نہیں وہ بھی اٹھا لیے جاتے ہیں۔ یہ اٹھا لیا ہے، سمجھ گئے نا؟ اگر یہی سمجھ میں آئے کہ ہم اٹھا لیے جائیں گے تو ہم اللہ کے پاس جانے سے اٹھانے سے پہلے سب اچھا ہی کرنے لگیں گے۔ وہ اٹھا کے لے کے جاتے تو دعا کی جاتی ہے اللہ کے سب اچھا ہو، بیچارہ بہت نیک آدمی ہے، اور اللہ پاک اٹھاتے ہیں تو اٹھائے تو ہم سب جائیں گے، اس کی بھی کچھ کوشش ہونا چاہیے اٹھائے جانے سے پہلے۔ تو اس میں ہر طرح کے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اب پولیس والوں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اصل مجرم کو تلاش کرتے ہیں، اس کو بھی پکڑ اس کو بھی اٹھا، اصل مل جائے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اور کیا کرتے کیوں کرتے ہیں اس کے تبصرے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ لیکن اس میں ایسے لوگ بھی اٹھا لیے جاتے ہیں کہ جو بالکل انوسینٹ ہوتے ہیں۔ انوسینٹ جانتے ہیں آپ؟ کیا جانتے ہیں؟ بے گناہ نہیں، بلکہ بیچارے کچھ جانتے نہیں، اتنے سیدھے بے گناہ تو ہے ہی وہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہم کو کیوں اٹھا رہے ہو، ارے بھائی ہم کو کیوں لے جا رہے ہو، میں تو اتنا بھی نہیں جانتا، آپ ہمیں لے جا رہے، لیکن لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور جب تک وہ مجرم نہیں ملتا، جب تک وہ ان کی جو کارروائی ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کارروائی میں ایک کارروائی حاضری کی ہوتی ہے، آپ کو روز صبح میں 10 بجے یہاں آ جانا ہے، اور بیٹھا لیا اور گھنٹوں بیٹھا لیا، اور کہا جائیے پھر بلاؤں گا، 3 دن کے بعد پھر بلا لیا، 4 دن کے بعد پھر بلا لیا، پھر ویسے چھوڑ دیا۔ بیچارہ تھک کر کہتے ہیں صاحب کچھ بتا دو نا میں نے کیا کیا ہے، پتہ تو چل جائے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کیا ہے۔ کہنے لگے صاحب جو موجود سے جن سے کہا گیا، بھائی صاحب ہم جانتے ہیں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، مگر اوپر سے پریشر ہے۔ کیا ہے؟ ارے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہی جواب ملتا ہے، اوپر سے پریشر ہے۔ تو آپ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، جانے جب پریشر ہے تو اس بیچارے کا کیا قصور؟ اگر اس نے کہہ دیا پریشر ہے تو کس کا قصور ہوا؟
بولو، ارے بولو، اوپر والے کا نا، کہ اس کا ہوا نہیں ہوا اس کا. تو شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ پریشر ڈلواتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم سیدھی راہ پہ چلیں گے، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ پہ چلائیے، اور ہم اللہ کے گھر میں آتے بھی اسی لیے ہیں. پھر باہر جاتے ہیں تو بدنگاہی کرتے ہیں. ارے بولو، یہ سیدھی راہ غلط راہ ہے. اور اس نے کہا سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، یعنی مسجد سے نکلے وہیں بیٹھوں گا، وہیں بیٹھوں گا. اور پورا ہجوم لے کے بیٹھتا ہے، سب کو لگاتا ہے کام سے. اس لیے نکلنے کے ٹائم دعا بتائی گئی ہے تاکہ اس سے اور اس کے ہجوم سے بچائیے. ہے نا کچھ؟ ہمیں بھی یاد ہے، ہم پڑھیں گے نہیں، آپ کو تو یاد ہی ہے، کیوں دہرائیں آپ کے سامنے، کیا فائدہ؟ کیونکہ آپ کو بھی تو شیطان کے بارے میں معلوم ہے کہ اوپر رہتا ہے، اوپر سے آرڈر دیتا رہتا ہے، یعنی اپنے لوگوں کا باس ہے نا. وہ باس تو اوپر ہی رہتا ہے، حالانکہ اس کے اوپر اے ہوتا ہے، لیکن بی اس کو پتہ نہیں کیوں باس بنا دیا. میری تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا. بی 2 نمبر پہ ہے تو شاید 2 نمبر والا بھی باس بنتا ہوگا، شاید ایسا ہوتا ہوگا. آج تک یہ مسئلہ سمجھا نہیں تھا. بی سے اوپر اے ہوتا ہے نا، تو باس بی سے کیوں بنا گیا؟ او ہو، اچھا بی سے بھائی بھی ہوتا ہے. او آج تو بہت سے مضمون بی پہ کھلنے لگے یار. اچھا بی سے بیوی بھی ہوتی ہے. او ہو، اور ایک بی کافی نہیں ہے، بی او ہو ڈبل بی. وہ کہتا ہے میری نسبت وہیں زیادہ تیز کام آتی ہے. وہ جو باس ہے نا، وہ کہتا ہے تم نہیں مانو گے تو اس سے کام لوں گا. کس سے؟ بیوی سے کام لوں گا، پریشر ڈلواؤں گا. کیا کروں گا؟ پریشر. اور درمیان میں آپ کو اور نفع کی ایک اور بات بتا دوں تو کیا نفع کی نہیں بتایا تھا؟ یہ جو پریشر کوکر کھانا کے لیے بنایا گیا نا، پریشر کوکر، تو جس کو بار بار بلایا جاتا ہے، پریشر ڈالا جاتا ہے، اس کا دل بیچارے کا ٹوٹ جاتا ہے. صاحب آپ جانتے ہیں میں تو کچھ نہیں کرتا، میں جانتا بھی نہیں. ارے صاحب کیا کرے، پریشر ہے. اس لیے وہ بیچارہ پریشر ڈال کر اس کا دل توڑ دیتا ہے. ایسے کھانا بنانے والا پریشر کوکر جو ہے نا، یہ کھانا بناتا نہیں. دھوکے میں مت رہنا. بنا کھایا نہیں کھا رہے ہو کھانا، بنا کھانا کھاتے تو صحت مند ہوتے، روز بیماریاں نہ لگتی. یہ اس کا نام ہی پریشر کوکر ہے. یہ پریشر سے کھانے کو توڑتا ہے، پکاتا نہیں ہے. حدیث پاک اٹھاؤ جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ صحت اور وقت کے بارے میں بہت غفلت میں ہیں، دھوکے میں ہیں. ہے نا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا. تو صحت کے دھوکے میں کیسے آئیں گے؟ یہی سب تو دھوکہ لگا ہوا ہے. ایڈورٹائز دیکھا، پڑوسن لے کر آئی تو بیوی نے پریشر ڈالا پریشر کوکر کے لیے. کیا ہوا؟ سب پریشر ہی آ گیا. آج میں چاہ رہا تھا بغیر پریشر کے بیان کروں، سارا پریشر جمع ہو گیا. اب پڑوسن نے پریشر ڈالا، ارے بھابھی تم لاتی نہیں، اتنا آسان کام ہے، اتنی جلدی، اتنے منٹوں میں کھانا بنتا ہے. اچھا تو منٹوں میں کھانا بنا کے تم کیا کرتی ہو؟ موبائل. تو میرے شوہر نے تو موبائل مجھ کو دلایا ہی نہیں. ارے تو مانگو بھائی سے، کائے کے لیے کماتے. اب بیچارہ گھر گیا تو ڈبل بی نے کیا کہا، ایک پڑوسن ہے 3-5 منٹ میں کھانا بنا لیتی ہے، اور تم ہو کہ یہ چولہے میں لگائے رکھتے ہو اور اتنی دیر تک گھنٹوں میں کھانا بناتی ہوں. کیسے بنا لیتی ہو؟ وہ پریشر کوکر لائی. اچھا وہ کیا ہوتا ہے میرے کو تو معلوم نہیں، میں تو دھندے کے پریشر میں رہتا ہوں. جتنا آتا ہے سب کم رہتا ہے، جتنا آتا ہے سب کم رہتا ہے. پہلے 10,000 چاہتا، مل گیا تو کہا 20,000 چاہیے، پھر پریشر میں آ جاتا ہوں.
پھر 20 کا 50,000 مانگا تو وہ مل گیا تو پھر پریشر میں آیا تو کہتا ہوں لاکھ روپے چاہیے تو پھر میرے کو اس پریشر سے چھٹی ملے تو میں کچھ کروں نا. ارے تو میں کاہے کے لیے بیٹھی ہوں؟ جاؤ دیکھو پوچھ کے آؤں گی کون سی کمپنی کا لانے کا ہے. اب اچھا پریشر میں آ ہی گیا اب تو لائے گئے. اور سنو خالی پریشر کوکر نہیں لانا اور کیا لانا ہے بھائی؟ ایک موبائل بھی لانا. پریشر کوکر سے موبائل کا کیا تعلق ہے؟ ارے ہے تم کو پتا ہے. تم تو بولتا ہے ہر دم پریشر میں رہتا ہوں مال کمانے کے, تو مال خرچ کرنے کے بھی پریشر میں تو آؤ تھوڑا. ہاں اب پریشر میں ڈالا بیوی نے. اچھا تو اس کا کیا کرے؟ تیرے کو کس سے بات کرنا ہے؟ اور آج کل کس سے بات کرنا رہتا ہے؟ ساس اماں سے. ساس اماں سے ارے بولو کچھ غلط بولو تو ٹوکو ہم کو. کس سے بات کرنا رہتا ہے؟ اپنی اماں سے. شوہر کی ساس جو ہے اس کی اماں سے. جتنا زیادہ یہ بیٹیوں کی بات سنے گی گھر کو اجاڑے گی. ہر گھر کے اجڑنے میں پہلا عمل ماں کا ہے. بیٹے کا گھر بھی وہی اجاڑتی ہے, بیٹی کا گھر بھی وہی اجاڑتی ہے. شیطان نے راہ سے گمراہ کر دیا ہے. سوائے غیبت سننے کے دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے. جس گھر میں اتنا بڑا حرام کام ہوگا جو زنا سے زیادہ برا ہو, حالانکہ بڈھی تسبیح لے کے بیٹھی رہتی ہے, تسبیح رہتی ہے. شیطان بولے تم بیٹھو سیدھی راہ پر, مصلی پہ رہو گی, قبلہ رخ رہو گی, تسبیح ہاتھ میں ہوگی, سیدھی راہ پہ ہوگی, میں تم سے غیبت و حرام کرا کے سب لٹوا دوں گا. تم کو نہیں لوٹوں گا, خالی تمہاری بیٹی کا گھر لوٹوں گا. اور تم کو نہیں لوٹوں گی, تمہارے بیٹے لوٹوں گا, تمہارے بیٹے کا گھر لوٹاؤں گا. تمہارے یہاں بیٹے کی محبت بڑھاؤں گا, ادھر بیٹی کی محبت بڑھاؤں گا. اور کیا بولی اور کیا بولا. تو پتہ نہیں تجھ کو کیا ہو گیا شادی کے بعد. ارے میں تیری ماں ہوں, ماں نہیں ہوں تیری. ہاں میں تو کس نے انکار کیا, بس سنتا تو اس کی ہے. تو اللہ پاک نے دو کان دیا ہے نا اماں, ایک بیوی کی سننے کے لیے, ایک اماں کی سننے کے لیے. پاگل ہو گیا ہے. میں کہاں سے پال پوس کے اس کو بڑا کیوں. بیوی کے لیے جو دو کان دیے ہیں, ایک کان سے سننے سے, دوسرے کان سے نکالنے کے لیے. اور امی کے لیے جو کان دیا گیا ہے, دونوں کے بیچ پردہ ڈالا گیا ادھر روک لینے کے لیے دماغ میں. سمجھا بیوقوف کہیں کا. جلدی توبہ کریں, مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا. بڈھی ہو یا کہ بڈھا ہو, یہ تنہائی میں اپنی بچیوں اور اپنے لڑکوں کی ہمدردی میں وہ بہو کی غیبت کراتی ہے. اور یہ داماد کی خالی نہیں ہوتی, داماد کی ہوتی تو شاید مال گھر کا گھر ہی میں رہ جاتا. پورے خاندان کی ہوتی ہے, ایک ایک کی خبر لی جاتی ہے. جیسے لگتا ہے کہ ہر گھر کی خبر لینا ان کے عین فرائض میں سے ہے. عین فرائض میں سے. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے نا, اتنے سے, اس کے جتنے, اپنا عبدالغفور, تو ذرا کھڑا ہو کے دکھا, یہ لوگ دیکھ بھی لیں, نہیں سمجھیں گے بہت بڑا ہوگا. دیکھو اتنا چھوٹا تھا, ماشاءاللہ. ایگزام ہو گیا سب نہیں ہوگا, اچھا اللہ اچھا, ہم سب کو اچھے نمبروں سے پاس کرا ہوئے. ہر دم امتحان ہے بچوں کا, کبھی کبھی آتا ہے, ہم لوگ کا ہر دم امتحان ہے. تو جب کسی کے گھر ہم جاتے تھے نا, کچھ لینا تھا, کچھ دینا تھا, ارے ایک نمک ہی لینے بازو میں چلے گئے تو پورے گھر کی خبر وہ گھر کی عورتیں پوچھ لیتی تھی, گھر میں کون کون ہے. خوب معلوم ہے کہ اتنے ہیں. شروعات تو کہیں سے ہونی چاہیے نا, شروعات تو کہیں سے, تو ایک دم شروع ہو جائیں گے. اچھا اماں ہیں, اب بھابھی ہیں, اور کون ہے, فلاں. اماں کیا کر رہی تھی, ان کو سب رپورٹ دینا ہے رات کو, ان کو کسی کو رپورٹ دینا ہے. اماں کیا کر رہی تھی, تیری بھابھی کیا کر رہی تھی, آج تیری بھابھی نے کیسا کپڑا پہنا تھا. ارے بھابھی, تیری امی آئی تھی تو تیری امی کے ہاتھ میں موٹے موٹے بینگل تھے, پہنتی ہے نا کام کے ٹائم, نہیں پہنتی. اللہ اللہ کیا کیا سوال ہے. آج کیا بن رہا ہے تیرے گھر میں معلوم نہیں ہے, وہ لوگ تو بنا رہے ہوں گے کچھ. ابھی کبھی دیکھنے کا نا کیا بناتی ہے امی, یعنی خبر پہنچانے کا نا. یار اگر تیرے گھر روز گوشت ملتے گا تو میرے شوہر سے بھی تو لڑوں گی میں.
کہ روز روز گوشت نہیں لاتے ہو، دیکھو روز گوشت کھاتی تبھی تو اتنا وزن بڑھ گیا اس کا، اور میں سوکھتی جا رہی ہوں. ارے اللہ کی بندی سوکھ گئی تو اچھا ہے نا، بلڈ پریشر نہیں ہوگا، کولیسٹرول نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، جتنا خراب ہے سب سے بچ جائے گی سوکھ جائے گی تو. ارے ایسا سوکھنا ہو تو ٹھیک ہے، بغیر کھلائے سوکھا دو گے تو پھر کیا فائدہ. خرچ کا پریشر نہیں ہے، کمانے کا پریشر ہے. پتہ ہی نہیں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا لانا چاہیے کیا نہیں لانا چاہیے. میں کچھ ایک چیز بھی سوچ کر نہیں آیا تھا، میں یہ بیان کروں گا. میں کتاب لے کر آیا تھا اور کتاب دیکھ کر سوچا تھا اس میں شیطان کیا کیا کرتا ہے اس میں سے سناؤں گا تاکہ مجھ پر پریشر نہ بنے. واقعات گڑھنے میں، واقعات بنا کر بولنے میں پریشر ہوتا ہے، اور واقعات سے گزرا ہو تو پریشر نہیں ہوتا. تو اتنا سا تو گزرا ہو نا. تیری آپا آئی کیا؟ نہیں، آپا تو سسرال گئی نا. ارے کتنا مہینہ ہو گیا تیری امی بلاتی نہیں؟ 3 مہینے سے. لو اب یعنی سب حساب کتاب ہی نہیں پڑوسن ہی کو دینا ہے. اور جو سیدھی راہ پر بیٹھی ہے مصلی پر تسبیح لے کر، وہ اس کا تو پوچھنے کا. شیطان کہتا ہے ایسے کو لے کے جاؤں گا میں. یہ سب سے بڑے دھوکے میں کہ وہ سیدھی راہ پر بیٹھ گئے ہیں یا بیٹھ گئی ہے، سمجھتی ہے میں چلی جاؤں گی جنت میں جانے دوں گا. میں نے اللہ سے کہا ہے میں لوٹوں گا. دیندار لوگ بہت دھوکے میں اپنے اپنے دین کے بارے میں، 1 سیکنڈ میں فیل ہو جائیں گے ہم لوگ. اللہ میں معاف کر دے، سچی توبہ کر لیں. سارا حرام گھر میں ہو رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی چل رہی ہے. غیبت حرام ہے، زنا سے زیادہ بری چیز ہے. ظاہر میں پارسائی کی زندگی گزارا، اب باقی زندگی زنا میں گزار رہا ہے اور گزار رہی ہے. کہتے ہیں بیان کرو. بیان کیا کرے گا کوئی؟ ہم تو اتنے دھوکے میں ہو گئے کہ بیان کرنے والے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور کچھ بیان کرنے کو نہیں آتا ان کو. نہیں، ہم کو تو یہی آتا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. آپ کو جو ضرورت نہ ہو آپ نہ سنے، جائیں وہاں جہاں آپ کی واہ واہ ہو رہی ہو. یہاں تو میری ضرورت ہے کہ میرے گھر میں غیبت نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ. بات سناتا ہوں، سننا چاہو تو سنا دوں. اچانک بات یاد آئی تھی لیکن کہا تھا گھر کے نہیں سناؤں گا، دوسری بات تھی وہ، لیکن اس وقت پھر یاد آ گئی، سنا دوں. میرا خاندان میرے محلے میں دیندار سمجھا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. جس کا خاندان اور جو فرد محلے میں دیندار سمجھا جاتا ہے، وہ شیطان کو یاد رکھے کہ تم جس سیدھے راستے پہ چل رہے ہو وہ اسی پہ بیٹھ کے تم کو لوٹے گا. وہ شراب خانے میں لوٹنے نہیں جاتا، وہ جگار کے دھندے پہ لوٹنے میں نہیں جاتا. وہ لوٹنے تو سیدھے راستے پر بیٹھ کے لوٹے گا. وہ تو جو دائنے گئے بائیں گئے آگے گئے پیچھے گئے ادھر گئے ادھر گئے، سیدھی راہ سے ہٹے کے لوٹے. اور تو بڑے بڑے بورڈ لگا رہتے ہیں، ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی. ارے بھائی بڑے بڑے بورڈ نہیں لگے رہتے، اب نہیں رہتا ہوگا، اب ساودھانی ہٹتی ہی نہیں. آدمی ساودھان رہتا ہے. کیوں کیسے ساودھان رہتا ہے؟ ارے کیمرے سے، پولیس والے سے. اب ساودھانی کہاں گھٹتی ہے؟ اب پتہ چلا 3000 5000 کھٹا کٹ چلا آ رہا ہے فائن فائن. ہمارے دیش نے ترقی کیا ہے، تم کو غافل نہیں رہنے دیں گے. ہمارا دیش بہت ترقی پر ہے. کچھ لوگ کو بہت اچھا لگتا نہیں، پارٹی وارٹی جانتے ہو کہ ہمیں پارٹی نہیں، ہمیں یہ سمجھنا تھا ہمارا دیش بہت ترقی پر ہے. بولے روڈ پہ چڑھ کے غفلت میں دکھاؤ تم ہائی وے پہ جا تو میں جانوں. جو پارٹی غفلت دور کر دے اور کیا چاہیے. لیکن کاش سمجھ میں آ جاتا، اے مصلی پہ بیٹھنے والوں، اے مسجدوں کو آباد کرنے والوں، تمہاری سیدھی راہ پہ بیٹھا ہے لوٹے گا. سنانا نہیں چاہتا، گھر کی بات ہے مگر آ بھی رہی ہے، کیا کریں. ایک حکیم صاحب ہمارے یہاں تھے جن کا نام رکھا تھا غیبی حکیم. ایک صاحب نے، ایک ڈاکٹر صاحب نے ان کا نام رکھا تھا غیبی حکیم. اب میں بھی کیا کروں، میں مبالغہ نہیں کرتا، ایسے دیکھتے تھے اور بولتے تھے اچھا تم کو یہ تکلیف ہے، تم کو یہ تکلیف ہے، مر گئے ورنہ تم کو بھی دکھا دیتا ابھی لے چل گئے. بہت سے لوگ ہیں یہاں پر جنہوں نے دیکھا ہے.
وہ خالی ایسے عورتیں آتی تھیں تو خالی وہ پیر دیکھ لیتے تھے ایسے بس. میں مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں. ہمارے مہمان خانے میں کبھی ملاقات ہوئی کیا وہ بجنور والے نقشبندی سلسلے کے شیخ تھے, بڑے حکیم بھی تھے. جب عالم بن گیا اور حکمت پڑھنا چاہا, ان کا میزبان یہاں بمبئی میں بہت دنوں تک برسوں تک نہیں رہا. تو انہوں نے کہا کہ استاد سے جب ہم نے کہا اب حکمت پڑھیں گے, فارغ ہو گئے دیوبند سے, تو استاد نے منع کیا, دل سخت ہو جائے گا, مت پڑھو. پہلے لوگ عالم بنتے تھے اور حکیم بنتے تھے, وہ صرف خدمت خلق کے لیے بنتے تھے. وہ کہتے تھے روزی میں کہیں اور سے بھی کما لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ کئی دفعہ کہا تو وہ انکار کرتے رہے. پھر ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں اس سے روپے پیسے دنیا نہیں کماؤں گا, اب اجازت ہے. اور شاید نیت ہی درست کروا رہے ہوں گے. کہا ٹھیک ہے پھر جاؤ سیکھو. پھر گئے, سیکھ کر آئے. تو اللہ نے وہ فن دیا تھا اسے دیکھے, ارے کیا کر کے آئے, کیا کر کے ایسا بول دیا. اور میرے بہت سارے تجربات ہیں, تجربے میں جاؤں گا تو بڑا ٹائم لگ جائے گا, لیکن کچھ سن کے جاؤ گے تو دال گوشت ٹھنڈا ہو جائے گا, یہی ہوگا. اور ہمارے یہاں تو دال ہی ٹھنڈی ہوتی ہے, زیادہ پریشانی کی بات نہیں, گوشت کا تذکرہ نہیں ہے. تو کبھی لوگوں سے اوپر ترس آتا تھا, بہت بیمار رہتے تھے, ایک کھانس رہے, یہ جوجھ رہے, یہ کر رہے, وہ کر رہے, جاؤ نا حکیم صاحب کو دکھا دو. تو پوچھتے تھے فیس کیا ہوگی. مطلب بھائی فیس تو یہ ہے کہ ان کا بیان سننا پڑے گا, ان کا. مگر یہ بھی بتا دیتا ہوں کتنے گھنٹے سنائیں گے وہ پتہ نہیں. ایک سیدنا ہوتے تھے, بڑے نیک آدمی تھے, ابھی مرے ہیں, اللہ مغفرت فرمائے, سید نور الحسن, اور میری بڑی دوستی تھی. تو کبھی میں تعریف کر رہا تھا, بولے شکیل بھائی ابھی سوچ کر بولو یار, ابھی کتنا اتنی تعریف تھوڑی کی جاتی ہے, دیکھ لیتے بول دیتے مرض. تو مطلب بھائی اس میں کیا حرج کی بات ہے, کسی مریض کو لے کے چلو دکھا لو. تو ایک مریض کو لے کر آ گئے, کہیں چلو عشاء کے بعد. ہم کہیں عشاء کے بعد جاتے, گھنٹے 2 گھنٹے رہ کر آتے. تو گئے تو صبح میں وہ گاؤں جانے والے تھے اور کمرہ پورا بھرا تھا. تو وہ آئے لے کر, حکیم صاحب پلنگ پہ بیٹھے رہتے تھے اکیلے. میں جاتا تھا تو کبھی جگہ کم ہوتی تو مجھے بیٹھا لیتے تھے. آج تو مجھے تو بلایا بیٹھنے کے لیے, تو میں نے اشارہ کیا, میں نے کہا سید ان کو بیٹھا لیجیے, میں نیچے بیٹھ جاؤں گا, اکرام کرو. اصلی ہے نقلی ہے تمہاری ذمہ داری نہیں, کر کے دیکھ لو. ڈاکہ ڈالنے والا کا نام ولیوں میں لکھ دیا اللہ نے, صرف اکرام کیا تھا سید کا. ڈاکو کو ولی بنا دیا. اس لیے مت پوچھو اصلی ہے نقلی ہے, نہیں, سید لکھا ہے نا, تم اکرام کرو. ہم نے کہا حضرت تو سید ان کو بیٹھا دے, دونوں بیٹھ جاؤ. دونوں بیٹھ گئے. پھر ہم نے کہا کہ وہ جو لڑکا آیا تھا اس کو وہاں جگہ ملی, اتنا بڑا کمرہ تو نہیں تھا. میں نے کہا حکیم صاحب ذرا دیکھ لیجیے ان کو, اس لڑکے کو دیکھ لیے, کچھ بیمار ہے شاید. کہا ابھی کیا دیکھوں, ابھی تو گھر جاؤں, صبح تو گھر جاؤں گا, ابھی کیا دیکھوں. میں نے کہا صاحب دیکھ تو لیجیے, باہر کی دوا لکھ دیجیے گا, ایسا دیکھ, یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے, ایسا ایسا ہوتا ہے, ایسا ایسا ہوتا, اور بولوں بس. سیدنا سن لیا, مر گئے, اللہ مغفرت فرمائے. نقشبندی سلسلے کے شیخ تھے, اور اصلی شیخ دیکھا ہے میں نے, مگر نقلی بھی ہوتا ہے. نہیں, اصلی ہو وہ اصلی ہوتا ہے, جو نقلی ہو نقلی ہوتا ہے. جو اصلی ہے وہ اصلی ہوتا ہے, جو نقلی ہو نقلی ہوتا ہے. اگر اصلی خالی رہ گا دنیا میں تو اس لائن میں کچھ رہے گا کیسے؟ ہاں, وہ تو لائن نفع کی ہوگی تبھی تو اس میں نقلی آئے گا. ارے اصلی نقلی کا کوئی پیتل کو نقلی بنائے گا کہ سونے کو نقلی بنائے گا؟ سونا بنائے گا نا, کہ پیتل بنائے گا کہ پیتل یہ پیتل میں نے بنایا ہے, بتا پہچانو تم پیتل ہے کہ پیتل نہیں ہے. ارے تو سونا بنائے گا. اس لیے اصلی شیخ ہے دنیا میں نقشبندی بہت سارے ہیں, اس لیے نقلی بھی بنائے گا. اور جو سیدھی راہ پہ بیٹھا ہے تو شیخ کی راہ پہ بیٹھ گیا کیا, کہا اس کو لے کے چلو ادھر, یہاں آتا ہے یہاں نہ جانے تو وہاں جاؤ. ہاں بولتے ہیں شکیل کیا نہیں جانا, اچھا مانتا ہوں, کون منع کرتا ہے, کوئی بلاتا ہے. ہاں ہدیہ ودیہ لیتا ہوں, اس لیے کچھ دینا تو پڑے گا. بانٹو بانٹو, اپنے رشتے داروں میں بانٹو.
اور جلدی سے جلدی بہت مالدار بننا چاہتے ہو تو جو رشتہ دار گالیاں بکتے ہیں ان کو دو. خیر یہ تو بات دوسری چلی جائے گی. تو حکیم صاحب کی بات کیا کہہ رہا تھا میں؟ ایک تو یہ آ گئی درمیان میں ہاں غیبی حکیم. اور جانے تو بات نہیں یاد آتی زبردستی کیوں سوچنے کا, جو یاد آ رہی اسی کو بات کو اسی کی کر لیں. ہاں بہتوں کو دیکھا ہوگا, بہتوں کا فوٹو رکھا ہوگا البم میں, وہ ایسی جب دیکھا تھا تو ایسی حسینہ ہے, وہ ایسی حسینہ ہے. تو ایک کو اگر ڈھونڈ رہے ہیں نہیں مل رہی تو اللہ کا شکر ادا کرو, جو آ رہی اسی کو شیطان کہہ رہا ہے دیکھ لو. جہاں کا شکر ادا کرو کا سیدھی راہ پہ بیٹھ جاؤں گا, کہوں گا اس کو دیکھ لے. ہاں گھر کی بات بتا رہا تھا تو اندر کی بات باہر لاؤں, ہے تو بڑے کام کی, ہے تو کام کی. اور عمل کر کے دیکھو, جینے کا مزہ 75 کی سال میں نہ 75 سال میں بھی نہ آئے تو کہنا شکیل بھائی غلط بولتے ہو. اور بیوی کا پیار کیسا ہوتا ہے یہ تم کو 75 سال میں نہ ملے تو کہہ دینا غلط کہتے ہو. اور 71 سال والی سے جا کے پوچھو کہ تمہارے شوہر کا پیار تمہارے ساتھ کتنا ہے, وہ بتائے گی. اتنی اہم بات ہے. بولو, شادی ہو گئی, سال 2 سال گزر گئے, صحیح وقت کا اندازہ اس وقت نہیں ہے. جس کو شادی کی تاریخ ہی یاد نہ ہو وہ کیا بتائے گا کچھ, نہ مہینہ یاد ہے نہ اس کو تاریخ یاد ہے. بیوی کو مجھے تو ہی کچھ بتا دے, تو اس نے کہا مہینہ تو یاد ہے تاریخ یاد نہیں ہے. دونوں میں سے ایک بتایا کچھ اس نے مجھے, میں بھول رہا ہوں. اور مجھ سے پوچھو, بیوی مجھ سے پوچھے تمہیں تاریخ کیوں یاد نہیں ہے, تو تم کیا جواب دو گے؟ تمہاری بیوی پوچھ لے کہ تم کو شادی کی تاریخ کیوں نہیں یاد ہے, تو شادی کے دن کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ وہ بارات آئی تھی, دولہا واپس جا رہا تھا دلہن کو لے کر, تو دروازے پہ کھڑے ہو کر دلہن بہت رو رہی تھی. ابا حضور بھی تھے, سب رشتہ دار بھی تھے, سبھی تھے. تو چھوٹا سا بچہ تھا عبدالغفور کے جیسا, تو اس نے پوچھ لیا ابا آپا تو بہت رو رہی ہیں اور بھائی جان تو رو ہی نہیں رہے ہیں, اگر شادی کے دن رویا جاتا ہے دونوں روتے. اتنا سا بچہ اس نے سوال کر لیا. تو باپ نے جواب دیا بیٹا فکر مت کر, یہ آج روتی ہے اور یہ جو رو نہیں رہا زندگی بھر روئے گا. تم سے کوئی پوچھ لے, تم بولے بھولے گی نہیں زندگی میں کبھی کہ وہ جس دن سے رونا شروع کیا وہ تاریخ یاد ہے, اس سے ایک دن پہلے شادی ہوئی تھی. ہمارا جواب سنو گے؟ میں بھی جواب دینا جانتا ہوں, دے دوں جواب. میرا جواب ارے اللہ کی بندی, جس دن تجھے دیکھا تجھے پایا مجھے کچھ ہوش ہے کہ میں کچھ یاد رکھوں گا کیا ہوا تھا کیا نہیں. ہاں ایسا فن سیکھ لو زندگی خوشگوار ہو جائے گی. ہے سمجھتی نہیں ہے, سمجھتی نہیں. ارے کیا سمجھتی نہیں, تم کون سے سمجھدار ہو جو بیوی کو ڈانٹتے رہتے ہو کہ سمجھتی نہیں. ماشاءاللہ بہت سمجھ, غلطی بھی کیا تو ماشاءاللہ بالکل صحیح اللہ نے کہا ہے. کیا اللہ نے کہا؟ ہر بات تھوڑی جانی جاتی ہے, چلو کام کرو. ہر مسئلہ سب کے جاننے کا نہیں ہوتا, یہ عورتوں کے جاننے کا نہیں مردوں کے جاننے کا ہے. ارے بتاؤ تو صحیح, ارے چھوڑو نا, کائے کو چکریں پڑتی ہے ویسے مسئلے کے. مردوں کا مسئلہ مردوں کے پاس رہنے دو. پریشر کوکر لا کے دیا اور سب نے زندگی برباد کیا. تو پریشر کوکر کیا کرتا ہے, سنا دوں میں بات ادھوری رہ جائے گی, کھانے کو توڑتا ہے. کھانا اس میں بنانے کے بعد اپنے گھر والیوں کو سمجھاؤ کہ اس میں سے کھانا نکالو اور پھر پتیلی میں اسے پکا لو, پھر کھانا نافع ہوگا. بات وہیں رہ گئی تھی اتنی سی, میں نے کہا یہ بھی بتا دوں راستہ چلتے چلتے. تو تاریخ تو یاد نہیں لیکن لے کر آیا, پھر پہنچا دیا. میں بمبئی آ گیا, وہ گاؤں چلی گئیں. 2-3 دفعہ جلدی جلدی ایسا ہو جاتا ہے, پھر مستقل سسرال میں ہی رہنا ہوتا ہے. اب جو آئیں تو یہ ہو گیا کہ اب یہ یہاں میں بھی کچھ دن رہوں گا اور یہ بھی رہیں گے.
2 دن 4 دن گزرے تھے، میں حقیقت سنا رہا ہوں، یہ بنا کے نہیں سنا رہا ہوں، اور اس کا صلہ جو پایا ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اہلیہ نے رات میں کہا، جیسے آپ کی کہتی ہوں گی، یہی رات کی گھر کی غیبتیں بند کر دو، حرام کے ساتھ خدا نہیں ملے گا۔ بیوی کرے تو جائز ہو گیا، اماں کرے ابا کرے تو جائز، حرام تو حرام ہی ہے، بند کرو، جیسے سنانے جا رہا ہوں سنو۔ اہلیہ نے کہا، میرے گھر میں میری اماں تھی، میری بڑی بھابھی، جو تقریباً اتنی بڑی ہے کہ ان کی شادی کا مجھے پتہ نہیں، میں اتنا چھوٹا تھا ان کی شادی ہوئی تو، اور میری ایک بہن بڑی 6-8 سال بڑی رہی ہوگی، مر گئے، اللہ مغفرت کرے۔ تو اہلیہ نے کہا کہ آج بھابھی نے اماں کو ایسے ایسے کہا، وہی جو ہر گھر میں تقریباً ہوتا ہے، اور اسی لیے ہر گھر اجڑا ہوا ہے۔ مجھے کوئی شعور، آج تک میں کتنی دفعہ سوچا کہ میں نے جو اگلی بات کہا تو مجھے تو شعور نہیں تھا، میں نے کیوں کہا، کیوں شادی تو 20 سال کی عمر میں ہو گئی تقریباً، اور یہ بھی نہیں تھا کہ میں بہت دینداروں کے بیچ میں رہا کرتا تھا، بس مشہور تھا کہ یہ گھر جو ہے محلے میں دیندار ہے اور یہ لوگ دیندار ہیں، اور دینداری کی وجہ صرف نماز تھی، روزہ تھا، یہ جو عبادت کے ناظرین یہی چیز تھی، باقی جو بے دینوں کے گھر میں شادی بیاہ کی رسمیں ہوتی تھی سب ہمارے گھر میں ہوتی تھی، پورے گاؤں سے لوگ بلائے جاتے تھے، بڑے دیندار ہیں، گاؤں سے عورتوں کو، نامحرم رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، میں نے کھڑے رہ کے دیکھا ہے جوانوں کو لائن مارتے ہوئے، دیندار آدمی ہے، گھرانہ دیندار ہے، آنے والے دیندار ہے، سب پردے والے ہیں، میرے جیسے بدماش نے گھس کے دیکھا کہ دیکھوں گا کیا ہوتا ہے اس گھر میں، کیا اتنے بڑے دیندار کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مت بلاؤ، دین کو اٹھا کے کنارے رکھا، چند اعمال کو لے لیا، شیطان نے کہا تم رہو خوش بہت کہ میں سیدھی راہ پر ہوں، میں تو سب لوٹ ڈالوں گا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہو رہی ہیں رسمیں، نہیں ہو رہی ہیں، کسی کا یہ رہی ہے، کسی کا کچھ اور ہو رہی ہیں، ہو ہی رہی ہیں رسمیں، ان کو کیسا منع کریں گے، ان کو کیسا منع کریں گے، ان کو کیسا منع کریں گے، سب کو ناراض کیسے کریں گے، تو اللہ کو ناراض ہو جانے دو، تو پھر شکوہ کس بات کا جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ بھی ہو کر رہے گا۔ میرا جواب سن لیجئے، میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ جواب میں نے کیوں دیا، آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا دیکھو گھر ہے، جب ہم لوگ مل کے یہاں رہیں گے تو یہ سب تو ہوگا، اماں نے کیا کہا بھابھی کو، بھابھی نے کیا کہا اماں کو، اور میں طرفداری تو نہیں کرتا، لیکن مجھے خیال نہیں ہے کہ میری اماں کبھی بیٹھ کے بات کرتی ہوں، میں نے تو نہیں سنا ہے، ہم لوگ کرتے تھے، جیسے ہم کسی کا تذکرہ کرتے اماں کہتی جانے دو، چھوڑو، ہم نے کو کیا لینا دینا ہے، کبھی اپنی زبان بولتی ارے جائے دا اب نہ کیا لے دے گا، کبھی آگے جانے نہیں دیا اماں نے۔ آج لڑکے لڑکیوں سے یہ مائیں سب پوچھ کر گھر میں حرام کرا رہی ہیں، اور تسبیح لے کر بیٹھ کر کہہ رہی ہیں، اور یہ بڈھا مسجد میں نماز پڑھ کے آتا ہے آدمی تسبیح لاتے ہوئے، اور زنا جیسی برے کام کر، مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے سے زیادہ برا ہے، لیکن عادت اتنی ہو گئی ہے کہ یہی اچھا لگ گیا، اب فوڈ پوائزن بھی نہیں ہوتا اس کو، اس کا جسم، اس کا دل، اس کی روحانی غذا، یہ دل اتنا خراب ہو گیا، سڑ گیا ہے کہ اس کو فوڈ پوائزن بھی نہیں ہوتا، اور شیطان کہتا ہے ہونے نہیں دوں گا، مرنے کے ٹائم ایک ہی ٹائم فوڈ پوائزن ہوگا کہ ایمان چلا جائے۔ بہت اہم بات کہہ رہا ہے، شکیل سے بات سمجھ لیں، تالا لگائیں۔ میں نے اہلیہ سے کہا دیکھو آج کے بعد یہ بات نہیں سنوں گا کہ اماں نے کیا کہا، ابا نے کیا کہا، اب قرآن لے آئے اس کے ہاتھ میں دے دو اور پوچھو بیان سن رہی ہو، تمہارے شوہر نے یہ بیان کیا،
یہ صحیح ہے؟ قرآن لو ہاتھ میں بولو صحیح ہے؟ اس کے بعد سے آج تک ممکن ہے انسان ہے، بشر ہے، کبھی اس کی زبان سے کچھ نکلا ہوا ہو، لیکن میں سوچ کر بتا دوں کہ فلاں ٹائم اس نے غیبت کیا تھا، میں نہیں بتا سکتا۔ جس گھر میں، جس بستر پہ، جس بیڈ روم میں حرام ہو، وہاں چین سکون ہوگا؟ نہیں، بیوی بولے تو سنیں گے، اپنی بیٹی بولے تو سنیں گے، ہم ابا اماں بیٹھ کر سنیں گے۔ استخارہ کیوں کیا تھا؟ استخارہ کا کیا مطلب تھا؟ استخارہ کیوں کیا تھا؟ شادی سے پہلے 10,000 انکوائریاں کیوں کیا تھا؟ گھر جا جا کر دیکھا کیوں تھا؟ اکیلے عقل تمہاری کام نہیں کرتی تھی تو چند 2-4 عورتوں کو لے کے کیوں گئی تھی؟ تو جب اللہ سے مشورہ کر لیا تو یہ اس کا نصیب ہے۔ بیٹی کچھ بولے، بیٹا اب تیرا گھر وہی ہے، اب تیرا گھر وہی ہے، میرے گھر کا دروازہ تیرے لیے بند ہے، تو جا اور جا کر اب وہیں رہ، تدبیر کر۔ یہ تو اللہ کو شریعت پوری کرنی تھی، قانون بنانا تھا، صحابہ کے درجات اللہ بلند کرے کہ انہوں نے قربانی دے کر اپنے اس جگہ پر جذبات کو قربان کیا اور ایک غلطی کر کے دکھایا اور اس کے ساتھ سچی پکی توبہ بھی کیا۔ ہم نے غلطیاں لے لیا، توبہ چھوڑ دیا۔ صفت صحابہ میں سب سے بڑی صفت یہ تھی ایمان کے بعد کہ توبہ جڑا تھا اس طرح تھا کہ اتنا سا بھی داغ دبا نامہ عمل نے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہم غیبت برداشت کر رہے ہیں، غیبت، اور پھر ننھا منا بچہ اگر ساتھ میں سویا ہے تو یہ 2 سال 2.5 سال 3 سال یہ کیا سکھا رہے ہیں؟ جا جہنم میں۔ اس لیے شیطان نے کہا سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا اور گمراہ کروں گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے، ہم سب لٹ گئے، جو جتنا دیندار اتنا ہی لٹا ہوا ہے۔ دھوکے سے نکلیں، جو جتنا دیندار اتنا ہی لٹا ہوا ہے، جو جتنا بے دین ہے اتنا کم لٹا ہوا ہے۔ ایک بھی تو نہیں ملا جو کہہ دے میں اچھا ہوں۔ اتنے سارے نوجوان ملتے ہیں، داڑھی مڑائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے غلط ہے، جینز ٹی شرٹ پہنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ بیٹا تمہارے چہرے پہ ایک اچھی چیز نظر آ رہی ہے کوئی؟ میرے چہرے پہ اچھی چیز؟ میں تو کوئی اچھا کام ہی نہیں کرتا، ارے میں تو بہت ہی خراب ہوں۔ لیکن ہمارے جیسا دیندار مل جائے، کوئی کہہ کے دیکھے خراب ہے؟ کسی کو 1 سیکنڈ بھی بھاتی نہیں بات کی کسی نے ہم کو کہہ دیا خراب ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی اتنی قیمت لگا رکھا ہے کہ اصلی مال، نقلی مال کو اصلی بتایا، اور جو کوئی نقلی کہہ دیتا ہے تو برا لگ جاتا ہے۔ جب تک برا لگا، جب تک اپنی پہچان نہیں تو خدا کی پہچان نہیں، اور ساتھ میں رہنے والے دشمن کی پہچان نہیں۔ آج سچی توبہ کر لیں، راستہ صحیح ہے، سیدھا ہے، اسی پر بیٹھیں، رائٹ لیفٹ نہ جائیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ ہر وقت کے احکام ہم کو معلوم ہوں گے۔ اس وقت کیا ہے؟ ہم کمرے میں میں ہوں اور میری بیوی ہے، اس وقت کا حکم کیا ہے؟ میں ہوں، میرا بچہ ہے، اس وقت کا حکم کیا ہے؟ میں ہوں اور گھر ہے، میری اماں ہے، میرے ابا ہیں، انہوں نے غیبت شروع کیا، نہیں ابا نہیں ہونے دیں گے، تمہارا بڑھاپا ہے، زندگی اسی میں برباد ہو گئی ہے۔ ابا اماں سنو، میں نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ، کرو توبہ آج، اور نہیں کرتی ہو تو میں اٹھ کر جاتا ہوں، میں اٹھ کر جاتی ہوں، کرو گے؟ ہاں میں ہاں ملاتے ہم بھی برباد ہو گئے اور وہ بھی برباد ہو گئے، سب لٹ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سے زیادہ اب عمل بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله۔ اے اللہ غلطیوں کے سوا کچھ نہیں، گناہ کے سوا کچھ نہیں، جو کام اچھا بظاہر دکھائی دیا اس کو بھی شیطان نے کسی نہ کسی بہانے سے لوٹ لیا۔ ہم برے ہیں اور بہت برے ہیں، بروں میں سب سے برے ہیں، ہمیں اعتراف ہے اللہ، ہم لوٹے ہوئے ہیں، ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے، ہم کوئی کیل کال بہانے ہیلے کچھ نہیں کرتے، آپ دیکھتے رہے اور ہم گناہ کرتے رہے، فرشتے لکھتے رہے، صبح سے لے کے شام ہو گئی، دن گزر گیا، رات گزر گئی، ہوتے ہوتے زندگی برسوں گزر گئی، آپ نے کسی کو نہیں بتایا، فرشتوں نے اعلان نہیں کیا، ہم ڈھیٹ ہو گئے، ہم نے سمجھ لیا کوئی نہیں جانتا، اور اتنا سب کچھ لکھا ہوا بے لکھا تو نہیں ہو سکتا۔ زمین بھی گواہ ہے، آسمان بھی گواہ ہے، کھلے میدان میں ہے تو میدان بھی گواہ ہے، بند کمرے میں ہے تو بند کمرہ بھی گواہ ہے، یہ ہوا بھی گواہ ہے، یہ فضا بھی گواہ ہے۔ ارے کوئی گواہ نہ ہو تو اکیلا گواہ کافی ہے۔ ہوا ہے بہت برا ہوا ہوتا رہا اور ہوتا ہی ہے۔ آج آپ کی دی توفیق سے کچھ ایسی باتیں ہوئی، مجھے تو کچھ نہیں آتا میرے اللہ، میں جانتا ہوں یہ سننے والے اچھی سچی طلب لے کر آ جاتے ہیں، باتیں کام کی ہو جاتی ہیں، اور کہنے کے بعد بھی اگر میں بے عمل رہا تو قیامت میں تو قینچیوں سے زبان کاٹی جائے گی، لوگ ہنسیں گے یہ وہی ہے پارسا جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، دنیا کو سمجھاتے رہے، ان کو کیا ہو گیا تھا۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیجئے۔ آج ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، جو کچھ ہوا برا ہوا، بہت برا ہوا، تھوڑا نہیں ہوا بہت ہوا، اور ایسے خراب خراب گناہ ہوئے ہیں کہ اللہ سوچتے ہیں تو گھن آتی ہے۔ سوچ لے تھوڑی دیر کے لیے، کر لیں توبہ، فلاں گناہ کیا اس سے بھی توبہ، فلاں کیا اس سے بھی توبہ، فلاں کیا اس سے بھی توبہ، فلاں کیا اس سے بھی توبہ۔ یہ اللہ سوچ کر تو شرم آتی ہے، خود سے شرم آتی ہے کہ کیوں کیا، کیسے کیا۔ اے اللہ شرم 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 کے سوا کچھ نہیں ہے، نگاہ اٹھ نہیں سکتی، گردن اوپر اٹھانے کے لائق نہیں ہے، کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ اگر ہمارے گناہوں کو لوگوں پہ آپ کھول دیں تو کون قریب بیٹھائے گا اللہ؟ ہم سب سے توبہ کرتے ہیں اللہ، آپ مہربان رب ہیں، آپ نے کتنی مہربانی کیا ہے۔ اگر آپ کہہ دیں 10 سال کے گنہگاروں 10 سال توبہ کرو، 40 سال کے گنہگاروں 40 سال توبہ کرو، ارے 60 سال کے بڈھوں تم 60 سال توبہ کرو، ہم کہاں جاتے، کب تک یہ توبہ کرتے؟ لیکن آپ نے کہا میرے لیے ایک گناہ معاف کر دینا اور زمین اور آسمان گناہوں سے بھر جائے سب کا معاف کر دینا، ایسے ہی آسان ہے جیسے ایک گناہ کا معاف کر دینا۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے، ہم سب کو معاف کر دیجیے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ پکا ارادہ کر لے آج ہم سب، اپنے جو گناہ اس کا ارادہ کر لے، تب پکی توبہ ہوگی کہ آج کے بعد نہیں کریں گے۔ اور اللہ آپ کی مدد چاہیے، شیطان پھر بہکائے گا، اے اللہ مگر ہم سے پھر غلطی ہو جائے تو مولا تنہا مت چھوڑ دیے، اپنی رحمت کو ہمارے سامنے ڈال کر سچی توبہ کی توفیق دے دیجیے۔ ہماری آج کی توبہ سب قبول فرما لیجیے۔ اللہ آپ کے نیک بندوں کو گواہ بناتا ہوں، اللہ آپ جانتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں آتا، بے پڑھا لکھا، میں کیا بولوں گا، لیکن یہ اچھے لوگ چلے آتے ہیں اچھی طلب کے ساتھ، ان کی برکت سے اچھی باتیں ہو جاتی ہیں۔ ان سے زیادہ خطرے میں پڑا ہوں اللہ، اس خطرے میں ہوں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، سب کہاں تک عمل ہوگا، لیکن آپ اس خطرے سے اے اللہ ان شیطان دھوکے میں ڈال کر جہنم میں لے جائے، اس خطرے کو دور کر کے
ہر عمل پہ باعمل بنا دیجئے، ہر علم پر موقع آ جائے تو باعمل بنا دیجئے۔ اے اللہ جو کروں جو چاہوں کرنا، سب کا علم پوچھ کر اس علم کی روشنی میں صحیح صحیح کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ ہر چھوٹے بڑے عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے دیجئے، اور ہر چھوٹی بڑی برائی سے اخلاص کے ساتھ بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آج ہمارے نامہ اعمال کو پاک صاف ستھرا کر دیجئے۔ اے اللہ گناہ سے بچا لیجئے، پوری امت کے حال میں رحم فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو اور پوری امت کو، ہماری نسلوں کو کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت دے دیجئے۔ ہم کو اور ہماری نسلوں کو اے اللہ ہر طرح کی برائی سے بچا لیجئے، پوری امت کو بچا لیجئے، ہماری اور نسلوں کی اور پوری امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ بیکاروں کو کام دے دیجئے، کام والوں کو مسائل پوچھ کر حلال روزی کمانے کی توفیق دے دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دیجئے، نیک صالح اولاد دے دیجئے۔ اے اللہ جن کی اولادیں نالائق ہو گئی، ماں باپ کو ستا رہی ہیں، ان کو توبہ کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ بہت سے لوگ بڑھاپے کو پہنچ گئے، ان کو خادم کی ضرورت ہے لیکن اولادیں نالائق ہے، اے اللہ غیب سے ان کی مدد نصرت فرما دیجئے، ان کے لیے اچھے خدام کا انتظام فرما دیجئے، اور اے اللہ بس جو مانگا دے دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ دے دیجئے، جو آئندہ مانگے دے دیجئے، ساری دنیا میں امن چین سکون قائم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہدایت عام ہوگی تو چین سکون بھی عام ہو جائے گا۔ اے اللہ جو ہدایت پہ لگے ہوئے ہیں، ہدایت کی محنت کر رہے ہیں، پہلے ان کو پوری ہدایت پہ ڈال دیجئے، پھر ان کی محنتوں کی برکت سے سارے عالم میں بسنے والے انسانوں کو ہدایت پہ ڈال دیجئے۔ اے اللہ ساری دنیا کی مصیبتوں کو، اے اللہ جس پر جہاں جہاں بیت رہی ہے، خصوصاً ایمان والے پر نہ جانے چھوٹی بڑی کتنی مصیبتیں ہیں، کتنے حالات ہیں، جانی ہیں، مالی ہیں، کاروباری ہیں، گھریلو ہیں، اے اللہ پتہ نہیں کتنے کتنے حال میں لوگ جی رہے ہیں۔ اے اللہ سب کو سچی توبہ دے کر سب کے برے حال کو اچھے حال سے بدل دیجئے، سب کی جائز حاجتیں عافیت سے پوری کر دیجئے۔ اے اللہ ہم کو اپنا بنائیے، اپنے کام کا بنائیے، اپنی پسند کا بنائیے، اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے، اور یہ شیطان جو سیدھی راہ پر بیٹھ کر لوٹ رہا ہے، اے اللہ اس کے ہر دھوکے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اس کے دھوکے سے بچائیے، ہر موقع کا حق عافیت کے ساتھ دکھا دیجئے، سمجھا دیجئے، چلا دیجئے، جمع دیجئے، حق کی حفاظت پھیلانے کے لیے قبول فرما لیجئے، اور اے اللہ اہل حق کے ساتھ حشر فرما لیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اکمل ایمان پر خاتمہ فرما کر جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔